خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی بدء سورۃ الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی بدء سورۃ الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید کی صورتیں جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر میں مزید وضاحت سے عرض کروں گا جوڑوں کی شکل میں ہیں اکثر و بیشتر. تو ایک نہایت خوبصورت جوڑا جو ہے وہ سورہ زخرف اور سورہ دخان کا بھی ہے. ان میں جو مناسبت ہے اور مشابہت ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دونوں کا آغاز ہوا ہے حامیم والکتاب المبین. حامیم حروف مقطعات ہے اور قسم ہے کتاب کی جو بالکل واضح ہے روشن ہے، کتاب المبین قرآن حکیم. اس کے بعد جو ہے اس میں جوڑے ہونے کی نسبت جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اصل قرآن کہاں ہے اس کا تذکرہ ہے سورہ زخرف میں، اور اس کا جو نزول ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ذکر ہوا ہے سورہ دخان میں. اس کے حوالے سے قرآن مجید کے بارے میں یہ دو تین بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں کے آغاز میں جو آیات آئی ہیں ان سے ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ اصل قرآن کہاں ہے. یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ قرآن مجید کی گویا کہ مصدقہ نقول ہے. اب کہیں قرآن چھپا ہوا ہے بہت اعلیٰ کاغذ پر، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عام سے کاغذ پر چھپا ہوا ہے. وہ رسم الخط بھی آپ کو جدا جدا مل جائیں گے. جو افریقی ممالک ہیں ان میں کتابت کا کچھ اور اسلوب ہے اور زیر زبر پیش کے کچھ اور قوانین ہیں، کچھ اور طریقے سے ان کو نمایاں کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اصل قرآن در حقیقت یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اس کی سرٹیفائیڈ کاپیز ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ کا جج ایک فیصلہ لکھتا ہے، وہ فیصلہ ہائی کورٹ ہی میں رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. البتہ جو مدعی یا مدعا علیہ ہیں انہیں سرٹیفائیڈ کاپیز، اٹیسٹڈ کاپیز مل جاتی. یہ اس فیصلے کی نقل ہے، یہ لے جائیے آپ، فیصلہ وہی رہے گا. تو یہ کتاب جو ہے اصل میں انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ جو کتاب ہے قرآن حکیم یہ تو ہمارے پاس ہے ام الکتاب میں، کتابوں کی جڑ، کتابوں کی ماں، اصل کتاب. اور لدینا وہ ہمارے پاس ہے لعلی حکیم، اور یہ بہت بلند و بالا ہے قرآن، اور بڑی حکمت والا ہے اور محفوظ ہے. حکیم کے یہ دونوں ترجمے کیے جائیں. اب یہ جو قرآن ہے جس کے بارے میں دوسرے مقامات پر آیا ہے، یہ مضمون جو ہے ایسا اہم ہے، یہ سورہ واقعہ میں بھی آیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ کتاب ہے بڑی باعزت کتاب جو اصل میں ایک مخفی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتاب مکنون، چھپی ہوئی، جیسے کہ ہیرے ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، انہیں کہیں تھیلیوں میں، کہیں ڈبیوں میں، کہیں بہت اچھے جو ہے باکسز میں رکھا جاتا ہے چھپا کر. ایسی کتاب مکنون ہے وہ، اور وہ کتاب مکنون جو ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ فرشتے جو نہایت پاک ہیں. یہی بات پھر سورہ عبسہ وتولیٰ میں بھی آئی ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. یہ قرآن جو ہے تو ان صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بہت باعزت ہے، بہت بلند و بالا ہے، بہت جن کا اعزاز کیا جاتا ہے، اور جو ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو کرام بررہ ان کے ہاتھ میں. یہ ہے اصل قرآن، اسی کو کہا گیا ہے انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں ہے قرآن.
یہ لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں، ام الکتاب میں جو قرآن ہے وہ کس زبان میں ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ ظاہر بات ہے جیسے ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ حرف و صورت سے، جسم سے پاک ہے، ماورا ہے، اسی طریقے سے وہ جو اللہ کی ام الکتاب ہے وہ کون سی زبان ہے؟ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان، لیکن اس میں وہ کتاب ہے جسے ہم نہیں جان سکتے، اور ہو سکتا ہے وہ بے حرف ہو، بے صوت ہو، لیکن اسی لیے فرمایا سورہ زخرف میں انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے بنا دیا ہے عربی قرآن، یعنی جو ام الکتاب میں ہے اب اس کو جب اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی قوم کون ہے؟ عربی، ان کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ تو انا جعلناہ، ہم نے بنا دیا ہے اس کو، وہ جو بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جب آپ پر نازل کی گئی تو ہم نے اسے قرآن عربی بنا دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ اے لوگوں تم سمجھ سکو۔ یہاں کون مراد ہے؟ ظاہر بات ہے ہم مراد نہیں ہے، یہاں وہ ہیں جو اولین مخاطب تھے قرآن کے، جن کی زبان عربی تھی، تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو۔ یہ میں بعد میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے تنزیل قرآن کے ضمن میں کیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے بارے میں پہلی بات ہم نے یہ جان لی کہ اصل قرآن وہاں ہے، وہاں سے یہ نازل ہوا ہے۔ سورۃ الدخان کی آیات جو میں نے سنائی آپ کو، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ المبارکہ میں۔ یہ لیلہ مبارکہ کہلائی گئی ہے یہاں سورہ دخان میں، اور اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ ابھی آپ نے نماز میں وہ سورت سنی ہے دوسری رکعت میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اب اس کو سمجھیے کہ یہ جو قرآن مجید ہے جو اصل میں تو ہے ام الکتاب میں، اصل میں تو ہے کتاب مکنون میں، اصل میں تو ہے لوح محفوظ میں، اس کا جو نزول ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دو مرحلوں میں ہوا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی عربی گرامر، عربی زبان میں افعال کے وزن پر جو مصدر آئے گا اس میں ہوتا ہے کسی کام کو دفعتاً مکمل کر دینا، ایک دم وہ کام کر دیا، لیکن وہی لفظ جب تفعیل کے مصدر میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کرنا۔ جیسے اعلام، کسی کو کچھ بتا دیا بس ختم۔ تعلیم، کسی کے دل میں دماغ میں اتارنی ہے باتیں رفتہ رفتہ، اس کی استعداد کے مطابق بات کرتے ہوئے تدریجاً اسے سمجھانی ہے، سکھانی ہے۔ سکھانا اور ہے، بتانا اور ہے۔ تو اعلام کیا ہے؟ بتا دینا، اور تعلیم کیا ہے؟ سکھانا۔ اسی طرح انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً اتارنا۔ تو یہ دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ انزال کا ہے، اس لوح محفوظ سے جو ساتویں آسمان کے بھی اوپر کہیں ہے، لدینا، اللہ کہتا میرے پاس ہی ہے وہ، لدینا لعلی حکیم۔ دفعتاً وہاں سے پورا قرآن مجید نقل کر کے، اور سمائے دنیا جو ہم سے نزدیک ترین ہے آسمان، 7 آسمانوں میں جو سب سے نچلا آسمان ہے وہ سمائے دنیا ہے، وہاں اتار دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ آتا انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ جو مبارک رات تھی لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ، اس میں یہ پورا قرآن اتار دیا گیا سمائے دنیا پر۔ اسی لیے فرمایا گیا، ابھی آپ نے وہ آیت میں سنی ہے نماز میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ انزل ینزل انزالا، یہ وہ مصدر استعمال ہو رہا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، پورا کا پورا قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان ہی کی ایک رات ہے لیلہ مبارکہ بھی کہی گئی اور لیلۃ القدر بھی کہی گئی جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ اس کے نزول کا مرحلہ اول ہے، پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے نقل کر کے اور سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا۔ اب جو مرحلہ ثانی شروع، وہ تنزیل ہے، رفتہ رفتہ وہ ہمیں معلوم ہے، وہاں سے حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق جستہ جستہ آیتیں سورتیں نازل کرتے رہے۔ یہ تنزیل جو ہے یہ تو 22 برس میں جا کر مکمل ہوئی، ورنہ تو یہ کہ قمری حساب سے 23 برس ہے۔ سن 610 عیسوی میں آغاز ہوا ہے اس تنزیل کا، اور سن 632 عیسوی میں اس کا اختتام ہوا ہے۔ 22 برس ہے شمسی حساب سے، قمری حساب سے 23 برس بنتے ہیں۔ ان 23 برسوں میں نجمن تھوڑا تھوڑا
جستا جستا کچھ آیات، کوئی سورت، کہیں طویل سورت ایک دم بھی نازل ہوئی ہے، جیسے سورہ انعام ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے، 20 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے، اور 70,000 فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے، لیکن یہ کہ بعض اوقات بالکل چند آیتیں بھی نازل ہوتی تھی۔ یہ تنزیل ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ تنزیل جو ہے تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے پروردگار سے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، نزل ينزل تنزیلا، تدریجاً اتارا ہے اسے جبرائیل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر۔ دو باتیں میں نے عرض کی، اصل کتاب لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں، اور ام کتاب میں، وہاں سے اس کی تنزیل، اس کا مرحلہ اول بشکل انزال پورا قرآن، لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ جو رمضان مبارک میں ہے، اس میں اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ حضور پر تنزیل، تھوڑی تھوڑی آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ 22 یا 23 برس میں مکمل ہوا۔ اب پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، مزید اس کے بہت سے نام ہیں۔ القرآن، قرآن الحکیم بھی کہا گیا، قرآن المجید بھی کہا گیا، اس کی مختلف صفات میں جو بیان ہوتی ہیں، لیکن سب سے عام نام کیا ہے؟ القرآن، جمع شدہ چیز یا پڑھی جانے والی چیز، لیکن اس کے ساتھ ہی الفرقان، فرق کر دینے والی شے، حق و باطل کے مابین، صحیح اور غلط کے مابین۔ اس کے ساتھ ہی اس کے الکتاب، یہ کتاب مبارک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ اس کے لیے النور، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، وہ النور، یہ قرآن حکیم ہے۔ تیسری بات کی نوٹ کیجئے، اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ ٹائم اینڈ پلیس کہہ رہا ہوں، آپ عام طور پر لفظ آپ بولتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، ہمارا جو بھی کسی چیز کا تصور ہوتا ہے وہ ٹائم اور اسپیس کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ کس وقت ہوا، کہاں ہوا، کس جگہ ہوا، ٹائم اینڈ پلیس کہہ لیں یا اسپیس کہہ لیں۔ تو یہ ہمیں ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کب نازل ہوا حضور پر اور کس جگہ نازل ہوا۔ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا، یہ تو ایک بات پہلے آ چکی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کل کا کل حجاز میں نازل ہوا ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے کہ اس کے اگر آپ تقسیم کریں گے تو جو طبعی اعتبار سے فزیکل ڈویژن جو اس کی ہے کہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ ایک میدانی علاقہ ہے، وہ تہامہ کہلاتا ہے، اسی میں بندرگاہ جدہ کی ہے، اسی میں یمبو کی بندرگاہ ہے۔ یہ میدان کہیں زیادہ چوڑا ہے، کہیں کم چوڑا ہے۔ پھر ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ حجاز کہلاتا ہے۔ اور کہتا کیوں حجاز کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ حاجز کے معنی پردے کے ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ عرب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا، ادھر تہامہ اور ادھر یہ پھر جو ہے سطح مرتفع ایک علاقہ ہے نجد کا، یہ علیحدہ ہے۔ تو تین حصے بنتے ہیں ورٹیکلی۔ قرآن مجید کل کا کل حجاز میں نازل ہوا۔ اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے، اور اسی حجاز کی سب سے اوپر جا کر جو ٹپ بنے گی وہ تبوک بنے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے، یہ اس کا گویا کہ جغرافیائی پس منظر ہے، اور زمانہ کیا ہے؟ 610 سے 632۔ اب اس کے حوالے سے جو بات سمجھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن جب نازل ہوا تو ایک خاص قوم وہاں آباد تھی جو اولین مخاطب تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قوم کون تھی؟ یہ امیین پر مشتمل تھی۔ امیین اس معنی میں بھی کہ ان پڑھ قوم، بئی معنی کہ پڑھے لکھے لوگ وہاں پر آٹے میں نمک کے برابر تھے، اور اس معنی میں بھی کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی آسمانی۔ اہل کتاب مدینے میں موجود تھے، ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، لیکن یہ کہ ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس اعتبار سے یہودی جو ہے بڑے نفرت سے کہتے تھے امیین، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں۔ تو ان امیین کا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بنایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ کہ جس نے اٹھایا
امیین میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے، رسول امی۔ حضور نے بھی کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ حضور کو اللہ نے جو علم دیا جس طور سے دیا، اسرافیل ان کے ساتھ رہے ہیں 3 برس تک مسلسل، اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ تعلیم کا طریقہ ہمارا معروف نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ لکھے پڑھے انسان نہیں تھے اس معنی میں کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو۔ تو امیوں میں سے ہی ایک فرد امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا گیا۔ اب یہ قوم جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ عقائد تھے، اس کی کچھ روایات تھیں، ان کے کچھ طور طریقے تھے، ان کا کچھ اخلاق کا معاملہ تھا یا بد اخلاقی کا معاملہ تھا۔ پھر یہ کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ فلسفی نہیں تھے، یہ منطقی نہیں تھے، اجنڈ تھے۔ قومن لدہ خود قرآن کہتا ہے، جھگڑالو قوم، لڑنا بڑنا ان کا کام تھا۔ آج اس قبیلے نے اس قبیلے پر جا کر حملہ کر دیا، آج اس نے اس پر حملہ کر دیا، لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، یہ ان کا پیشہ تھا۔ اسی لیے سال میں 4 مہینے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تاکہ کوئی دنیاوی کاروبار بھی تو ہو سکے۔ تو وہ 4 مہینے اس لیے وہ اشہر حرم کہلاتے کہ ان میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، کوئی غارت گری نہیں کرتے تھے، امن ہوتا تھا۔ 3 مہینے حج کے لیے، 1 مہینہ جو ہے انہوں نے عمرے کے لیے رکھا، اور 4 مہینے اشہر حرم، یہ روایت چلی آ رہی تھی۔ باقی 8 مہینوں میں تو بدامنی ہی بدامنی تھی۔ اب یہ قوم ہے جو اولین مخاطب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسری طرف یہ قرآن اترا ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا دعویٰ لے کر۔ نوع انسانی تو آج کی بھی ہے نا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بڑے متمدن ممالک موجود ہیں، سائنس آسمان کو چھو رہی ہے، ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، فلسفہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے، تو آخر ان کے لیے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اسی قرآن میں ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، اس نے وہ زبان استعمال کی ہے جو عرب کے بدو کو بھی سمجھ میں آ گئی، وہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ کوئی فلسفیانہ مسئلہ ہو، کوئی اور ایسا جو کٹھن بات ہو، جو عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہو، اس کو صرف اشاروں کے اندر بیان کیا ہے، اس کو کھولا نہیں، اس لیے کہ خام خواہ ایک مشقت ہو جائے گی انہیں۔ اصل مقصود کیا تھا کہ اس قوم کے اندر یقین پیدا ہو جائے، ایمان پیدا ہو جائے، پھر اسے اعلیٰ بنائے، پوری دنیا میں اس دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے وہ قوم۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت ہوئی تھی پوری نوع انسانی کے لیے، صرف عرب کے لیے تو نہیں تھی، اور پھر آپ کی بعثت تھی تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک دنیا میں آنے والے ہیں۔ اس حوالے سے حضور کی حیات طیبہ تو بہرحال 63 برس کی عمر جو ہوئی قمری حساب سے، تو آپ کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے یہ کام کون کرے گا؟ حضور کے زمانے میں نہ چین تک بات پہنچی، نہ روس تک بات پہنچی، نہ امریکہ تک پہنچی، نہ یورپ تک پہنچی، ہندوستان تک بھی نہیں پہنچی، تو اس حوالے سے کون لے کے جائے گا؟ تو اصول کیا اختیار کیا گیا؟ پہلے ایک تیار کر لی جائے، ایک امت، وہ امت ان امیین میں سے تیار کی جائے گی، لہذا زبان وہ استعمال کی گئی جو ان امیین کے لیے سر سے گزر جانے والی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں کھپ جانے والی بات تھی، کہ وہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ دیکھنا تقویر کی لذت ہے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ یہ کیفیت ہوئی ہے جب عربوں نے، بدوؤں نے، ان پڑھ لوگوں نے قرآن کو سنا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی تاریخ ہے 23 برس کی، اس میں حالات و واقعات ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، بہت سی مخالفتیں ہوئی ہیں، بہت سے رد و قدع ہوئے، وہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے 2 اصطلاحات سے میں آپ کو متعارف کرانا چاہ رہا ہوں، ایک قرآن کی تعویل خاص ہے اور ایک اس کی تعویل عام ہے۔ تعویل خاص کیا ہے؟ قرآن کو اس کا جو پرسپیکٹو ہے، ٹائم اینڈ پلیس کے اعتبار سے اس میں رکھ کر غور کرنا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی آج سے 1400 برس قبل، تو ان کا کیا مفہوم سمجھا گیا، کس کانٹیکس میں نازل ہوئی، کیا واقعہ اس کے پس منظر میں تھا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شان نزول اسی کو کہتے ہیں نا، یہ غزوہ احد کے سلسلے میں آیت نازل ہو رہی ہے، سورت نازل ہو رہی ہے۔ سورہ انفال جو ہے غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب کے 2 رکوع جو ہے وہ غزوہ احزاب کے بارے میں نازل ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ کانٹیکسٹ ہے نا، اس کے واقعات اور حالات اور خاص قوم اور اس کا ذہنی سطح، اس کے ذہنی فہم کا جو بھی اس کا ایک لیول تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے
اور ان حالات کے مطابق قرآن مجید تھوڑا 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 نازل کیا گیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تعویل خاص جو ہے اس کے بعد آپ جنرلائز کیجئے اب قرآن مجید کے الفاظ کو. جب اس کے عموم کے اعتبار سے غور کریں گے تو اب اس کی جو ابدی ہدایت ہے وہ نمایاں ہوگی کہ جو اس خاص واقعات سے ہٹ کر، بعض چیزیں تو ایسی خالص واقعاتی ہیں، ان کو تو واقعات سے ہٹا کر دیکھنا جو ہے وہ گمراہی کا باعث ہو جائے گا. لیکن بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ان واقعات، پرٹیکولر واقعات سے ہٹا کر جو جنرل ہے، تعویل عام، الفاظ کا جو عموم ہے، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ اصول ہے قرآن مجید کا کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم پر، نہ کہ وہ خاص سبب جس کی بنا سے وہ آیات نازل ہوئی. اس حوالے سے لیکن اس سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کن حالات میں ہوئی، کیا سیاق و سباق تھا، اور ان میں کیا مفہوم اس وقت سمجھا گیا. یہ گویا کہ اولین ہے طریقہ. اس کا حق ادا کرنے کے بعد آگے بڑھیں اور پھر جنرلائز کریں اور اس کو جو ہے تعویل عام کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں. اب چوتھی بات کی طرف آئیے، جمع و تدوین قرآن. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی اس سے بالکل مختلف ہے کہ جس ترتیب میں آج قرآن ہمارے پاس ہے. لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ہمیں ملا ہے، کتاب مکنون میں یہی ترتیب ہے، ام الکتاب میں یہی ترتیب ہے. لیکن جو نازل ہوا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حالات اور واقعات کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے. حضور کی دعوت، ایک جد و جہد، ایک تحریک. یہ تحریک مختلف مراحل سے گزری، ہر مرحلے پر نئے نئے مسائل، نئے نئے جو ہے پرابلم سامنے آتے ہیں. کسی بھی زندہ اور جاندار تحریک کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہر مرحلے پر نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، نئے اشکالات سامنے آئیں گے، نئے مسائل سامنے آئیں گے. انہی کے حساب سے جستا جستا قرآن نازل ہو رہا ہے. تو ترتیب نزولی وہ تھی، لیکن ترتیب مصحف، یہ ترتیب جو ہے یہ اصل لوح محفوظ کی اور کتاب مکنون کی اور ام الکتاب کی ہے. اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو خام خواہ اس ترتیب سے کچھ بہت زیادہ دلچسپی ہے، اہل تشیع کو خاص طور پر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ روایت یہ ہے ان کے ہاں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآن مرتب کیا تھا جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا. سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی بجائے سورہ فاتحہ کے؟ ان آیات کو رکھیے. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ نازل ہو رہی ہے نا، یہ تو 5ویں وحی ہے. پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات، پھر اس کے بعد سورہ نون کی ابتدائی آیات، پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، 5ویں نمبر پر پھر سورہ فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی. لیکن یہ کہ ترتیب نزولی جو ہے تو اس میں کہتے یہ ہیں واللہ عالم کہ وہ قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا. اور میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک علمی دلچسپی کی بات ہو سکتی ہے. یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید پر غور و فکر کے انداز جو ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کہ چند ابتدائی وحیوں کے علاوہ کوئی متفق علیہ ترتیب موجود نہیں ہے دنیا میں. ایک مین تقسیم تو ہے کہ قرآن کا ایک حصہ ہوا جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور ایک حصہ ہوا جو ہجرت کے بعد نازل، بس یہ تقسیم تو ہے. اس میں بھی کہیں کہیں اختلافات ہیں. بعض صورتوں کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے یہ کہ یہ مکی ہے، بعض کے نزدیک مدنی ہے. اختلافات ہیں. تو جب بڑی بڑی صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے تو ترتیب نزولی ایک ایک آیت کے حوالے سے یہ تو گویا کہ محال مطلق ہے، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ کہ ابتدائی 5 وحیوں کا جو میں نے عرض کیا ہے اس پر غور کرنے والوں کا تقریباً اجماع ہے کہ ترتیب یہی ہے. سورہ علق کی 5 آیات، پھر سورہ نون کی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 9 آیات، پھر سورہ مدثر کی 7 آیات، پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیات. پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. لیکن یہ کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا حضور جو ہے اس کی ترتیب مصحف کے مطابق بتاتے جاتے تھے. کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، لوگوں کے علم میں ہیں. اب نئی وحی آئی، حضور نے فرمایا ان آیات کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ لو.
اس صورت کو قرآن مجید کی فلاں صورت کے بعد درج کر لو. گویا کہ یہ تدوین جو ہوئی ہے اس کی کو تدوین کہتے ہیں، ایڈٹ کرنا. تو جو ترتیب نزولی تھی اس کے بجائے ترتیب مصحف کے مطابق خود حضور کی زیر نگرانی آپ ہی کے حکم کے مطابق، آپ ہی کے جو ہے فرمان کے مطابق یہ ترتیب بھی مکمل ہو گئی تھی حضور کی اپنی زندگی میں. چنانچہ ہر سال رمضان مبارک، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو حضور دورہ کیا کرتے تھے، قرآن سناتے تھے حضرت جبرائیل کو. جیسے ہمارے حفاظ جو ہیں جنہیں کو تراویح میں قرآن سنانا ہوتا ہے تو وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنا قرآن تازہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو ایسے حضور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کو سناتے تھے. جبرائیل لانے والے ہیں قرآن کے. تو آخری جو رمضان تھا آپ کی حیات دنیاوی کا، جبکہ پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، اس میں آپ نے 2 مرتبہ دورہ کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ پورے قرآن کا. تو گویا کہ جہاں تک اس کا ترتیب کا تعلق ہے وہ حضور کے زمانے میں معین ہو چکی تھی. اس میں بعض لوگ خام کا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، مستشرقین کی طرف سے بھی حملے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات اچھی طرح دل میں بٹھا لیجئے کہ یہ ترتیب مکمل ہو چکی تھی حضور ہی کی حیات طیبہ میں آپ ہی کے حکم کے مطابق، اور اسی کے اعتبار سے حضور دورہ فرماتے تھے. البتہ حضور کے زمانے میں کوئی قرآن ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. یہ جو آج آپ کے پاس ہے بڑے بڑے خوبصورت قرآن بھی ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ بہت ہی عمدہ گلیز پیپر کے اوپر، بلکہ آرٹ پیپر پر سعودی عرب سے جو چھپ کر آ رہا ہے، کس قدر خوبصورت نفیس کاغذ لگا ہوتا ہے، طباعت اور جلد کا کیا عالم ہے. لیکن حضور کے زمانے میں صحابہ کے پاس یہ چیزیں کہاں تھیں؟ کسی نے کچھ کپڑے پر لکھی ہوئی تھی آیات، کسی نے کچھ آیات جو ہے ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھی. ہڈی خاص طور پر جو ہے یہ اسکیپولا جو کہلاتا ہے نا، شانے کی ہڈی، اس میں وہ ایک تختی سی بن جاتی ہے. وہ تختی جو خاص طور پر اونٹ کا اسکیپولا ہو، تو اونٹ کے شانے کی ہڈی وہ کافی بڑی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ اپنی آیات لکھ کے انہوں نے رکھی ہوئی. اور کسی نے کوئی کاغذ کہیں میں میسر آ گیا، کہیں بہت ہی عجوبہ چیز ہوتی تھی دنیا میں، کاغذ کہاں تھا اس وقت، تو کسی کو مل گیا تو اس نے اس پر لکھ لی. پورا قرآن لکھا ہوا کسی کے پاس موجود نہیں تھا. البتہ سینکڑوں صحابہ کو پورا قرآن یاد تھا اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب کے خود حضور نے کروا دی. تو قرآن جو ہے وہ تو در حقیقت سینوں کے اندر محفوظ تھا، یہ کتابی شکل میں حضور کی حیات طیبہ میں موجود نہیں تھا. یہ اس حقیقت کو جاننا چاہیے. البتہ پھر دوسرا مرحلہ اس تدوین قرآن کا کب آیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب نئے نبی کھڑے ہو گئے تھے جھوٹے، جو دجال، حضور نے فرمایا نا کہ 30 دجال ہوں گے قیامت تک، 30 دجالون، 30 دجالون کذابون، 30 جھوٹے لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. تو انہیں دجالوں میں سے ایک غلام احمد قادیانی جہاں ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوئے، بہاء اللہ ایران میں پیدا ہو گئے. خود حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں کئی کھڑے ہو گئے تھے. ان کے خلاف جو جہاد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، تو صرف جنگ یمامہ میں 500 حفاظ شہید ہو گئے. اس پر تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ اگر اس طریقے سے، اس رفتار سے اگر حفاظ جو ہیں شہید ہونے شروع ہو گئے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، ہم گم کر بیٹھیں گے. اسے کتابی شکل میں مرتب کیا جائے. اس پر جب بہت سی قیل و قال ہوئی، حضرت ابوبکر ابتدا میں تو راضی نہیں تھے اس کے لیے. دلیل ان کی کیا تھی؟ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ ان کے ہاں تو اصل بات کیا تھی؟ حضور کا عمل، حضور کا فعل. لیکن پھر جو دلیل کے ساتھ بات ان پر واضح ہو گئی تو انہوں نے اجازت دی. پھر جو حضور کے زمانے میں کاتبان وحی تھے انہیں جمع کیا گیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سربراہ بنائے گئے. انہوں نے پھر قرآن مجید کو ما بین الدفتین جسے کہتے ہیں، جلد ادھر بھی گتا ادھر بھی گتا، دفتین اس کو کہتے ہیں، 2 جلدیں، جلد کے 2 گتے، ان کے درمیان ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا. تو یہ تدوین قرآن کا دوسرا مرحلہ ہے. ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے ڈائلیکٹس مختلف ہوتے ہیں. اب پنجابی کتنی پنجابی ہے، امبرسر کی پنجابی اور لاہور کی پنجابی اور گجرانوالے تک پہنچ جائیں گے تو کچھ اور ہی پنجابی ہو جائے گی، اور اگر ادھر نیچے اتریں گے تو پھر جانگلیوں کی پنجابی کچھ اور ہی پنجابی ہے. تو پنجابی کسی ایک شے کا نام نہیں ہے. اسی طرح عربی بھی کسی ایک شے کا نام نہیں تھا.
قرآن تو نازل ہوا ہے لغت حجاز میں، بدوؤں کی جو زبان تھی، لیکن باقی جو قبیلے تھے عرب کے وہ قرآن کو پڑھتے تھے تو اپنے اپنے لہجوں میں پڑھتے تھے. اپنے لہجوں میں پڑھنے میں کچھ فرق ہو رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ چاقو چاقو آپ کو کہتا کاچو، اب وہ لکھنے میں بھی کاچو لکھ دیا اگر تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، کہاں چاقو کہاں کاچو. تو اس طریقے سے تحریر کے اندر فرق ہو رہا تھا، چونکہ اجازت دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھ سکتے ہو. لیکن اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، وہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، دوسرے کا کیا کر رہا، تم نے کفر کیا ہے، یہ لفظ ایسے نہیں ہے ایسے ہے، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے ہے. اب وہ جو اختلاف کتابت کا چلا آ رہا تھا، لہجے کا اختلاف جب کتابت میں آ گیا تو اس سے بڑے فتنے پیدا ہونے لگے. پھر یہ طے ہوا کہ اب ایک جو ہے ٹیکسٹ معین کر دیا جائے، لکھنے کا ایک انداز، اسے رسم عثمانی کہتے ہیں. رسم کہتے ہیں رسم الخط. جس رسم الخط میں حضرت عثمان نے جو کمیٹی بنائی، انہوں نے باقی پھر سارے قرآن مجید جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے، تاکہ بعد میں یہ نہ رہے کہ اس طرح کا قرآن، اس میں ایک قرآن ایسا بھی ملا ہے 1000 سال پرانا جس میں یہ لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو اس سے شکوک و شبہات ہوں گے. لیکن یہ کہ آفیشل ورژن آف قرآن، اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ طے کیا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں. گویا کہ حضرت عثمان کے بارے میں جو عام طور پر جمعوں کے اندر خطبوں میں کہتے ہیں جامع آیات القرآن، یہ لفظ غلط ہے. جمع تو حضور نے کر دیا تھا، پھر ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مرحلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پورا ہو گیا. اب کیا ہوا ہے، جامع الامت علی رسم واحد، قرآن کے ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت یہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی. انہوں نے پھر وہ اس اصل آفیشل جو رسم الخط تھا، پھر اس کی کئی کاپیاں کرائی، اور انہوں نے مختلف جو اس وقت صوبے تھے وہاں کے صدر مقاموں میں بھیج دیا گیا. تاشقند میں وہ قرآن ایک موجود ہے حضرت عثمان کا، استنبول میں موجود ہے. اس طریقے سے یہ قرآن مجید کے وہ نسخے دنیا میں مختلف مقامات پر گئے، اور اس کے بعد سے رسم عثمانی جو ہے وہ گویا کہ اسٹینڈرڈ ہے ایک شکل. اس کا فرق یوں سمجھیے کہ آپ مالک یوم الدین ایک آیت ہے. اب مالک کا لفظ لکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، میم الف لام کاف مالک، اور ایک ہے میم پر زبر کھڑا اور لام کاف الف بیچ میں نہیں ہے، میم لام کاف لیکن میم پر کھڑا زبر ہے مالک. ایک میم الف لام کاف، یہ دو طریقے ہو گئے. اب قرآن مجید میں کہیں آپ مالک میم الف لام کاف لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے. میم لام کاف، میم پر کھڑا زبر. کیوں کہ اس کی ایک قرات ملک بھی ہے، ملک یوم الدین. بعض حضرات نے شاید کہ قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد کی سورہ فاتحہ کی قرات سنی ہو، اس کا ریکارڈ بہت خوبصورت قرات ہے، ملک یوم الدین بھی ایک قرات ہے. تو اب میم لام کاف کی تو شکل ہو سکتی ہے ملک بھی اور مالک بھی. صرف پڑا ہوا زبر ڈال دیں گے تو ملک بن جائے گا، کھڑا زبر ڈال دیں گے تو وہ مالک بن جائے گا. لیکن اصل حرف کی شکل وہی رہے گی میم لام کاف. لیکن الف، اگر میم الف لام کاف لیجیے اب ملک پڑھ ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے. تو یہ رسم الخط جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. کچھ عرصہ جو دور ہمارا گزرا ہے انگریزوں کی حکومت کی، انہیں کیا پرواہ تھی، غلط سلط بھی قرآن چھپتے رہے ہیں. کچھ پبلشرز نے اسے دنیا کا دھندا بنا کر بغیر تصحیح کیے جس کاتب نے جیسے لکھ دیا شائع کر دیا، وہ ایک دھندا تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے تمام جو ممالک ہیں اسلامی ان میں اس کے لیے باقاعدہ بورڈز قائم ہیں. کوئی قرآن نہیں چھاپا جا سکتا جب تک کہ اس بورڈ سے اس کی تصحیح نہ کرا لی جائے. اور مصحح جو ہیں تصحیح کرنے والے وہ بھی لائسنسڈ ہیں حکومت کی طرف سے، ان کا سرٹیفکیٹ پہ شامل ہوتا ہے کہ اس نے اس کو دیکھ لیا ہے، اس میں کہیں کوئی کتابت کی غلطی نہیں ہے. اور حال ہی میں یوں سمجھ، حال تو کہیے یہ 20-25 برس پرانا واقعہ ہے کہ اسرائیل نے کوشش کی تھی کہ قرآن مجید محرف بڑی تعداد میں چھائے کر کے خاص طور پر افریقن کنٹریز کے اندر وہ پھیلا رہا تھا. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے لوگ جاگے، ہوش میں آئے کہ یہ تو کام اب چونکہ بڑی تعداد میں وسائل ان کے پاس ہیں، اتنی تعداد میں چھاپ دیں گے کہ فلڈ کر دیں گے مارکیٹ کو. تو پھر اس وقت جو دو کام کیے گئے ہیں عربوں نے، بہرحال ان کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو ان کے محاسن ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. جمال عبد الناصر نے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر و ثواب دے، تو دو عظیم ترین قراء جو تھے، قاری محمود خلیل حسری البقری جو قراء کے استاد تھے، اور دوسرا پھر محمد عبد الباسط عبدالصمد، ان کی زبان میں پورا قرآن ریکارڈ کرا دیا.
اور اس کے ٹیپ جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، تاکہ یہ لکھائی کی وہ احتیاج نہ رہے، بلکہ قرآن مجید تو حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا، صحابہ نے اس کو یاد کیا، اپنی زبان مبارک سے انہوں نے ادا کیا، ان کے شاگردوں نے سمجھا۔ اسی طریقے سے یہ قرآن مجید جو ہے یہ پورا کا پورا ٹیپ کر دیا۔ دوسرا کام سعودی عرب نے کیا، قرآن فاؤنڈیشن قائم کیا انہوں نے، اور لاکھوں کی تعداد میں قرآن شائع کیا ہے صحیح رسم الخط کے ساتھ، تاکہ یہ جو سازش تھی اسرائیل کی وہ آگے پنپنے نہ پائے، آگے بڑھنے نہ پائے۔ بہرحال میں نے جمع و تدوین قرآن کے ضمن میں چند باتیں آپ سے عرض کر دی۔ اب ایک ترکیب قرآن، ترکیب کہتے ہیں اجزاء ترکیبی۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی جو بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ، اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ اسے جملہ نہیں کہہ سکتے، سینٹنس نہیں کہہ سکتے، ورس نہیں کہہ سکتے، حالانکہ بعض انگریزی تراجم میں ورس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سب غلط ہے۔ آیت کا کوئی ترجمہ ممکن نہیں، آیت کے لفظ کو جوں کا توں قبول کرنا پڑے گا۔ یہ آیت کے معنی نشانی، سینٹنس اس کے معنی کچھ اور ہے، جملے کے معنی کچھ اور ہے، نشانی اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی نشانی، اللہ کی معرفت کی نشانی آیت۔ اب یہ آیت جو ہے آپ کو ایسے بھی مل جائے گا، صرف حروف مقطعات پر آیت بن میں حامیم آیت ہو گئی۔ ایسا بھی ہوگا کہ بظاہر ایک لفظ ہے لیکن مرکب ناقص کہلاتا ہے، والعصر زمانے کی قسم ہے، آیت ہو گئی۔ پھر پورا جملہ بھی ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر، مکمل جملہ، یہ بھی آیت ہے۔ اور ایسی آیتیں بھی جن میں 10 جملے ہیں، آیت الکرسی ذرا نوٹ کیجئے، 10 جملے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ کس نے مرتب کیا، کس نے معین کیا؟ نوٹ کر لیجئے، یہ نہ قیاس سے ہے اور نہ ہی کسی گرامر کے اصول سے ہے، نہ کسی منطق کے اصول سے ہے، ان کو کہتے ہیں توقیفی امور، جو کہ حضور کے بتانے پر موقوف ہے۔ حضور نے بتایا، حامیم ایک آیت بن گئی، بعض جگہ پر الف لام را آیت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حضور نے جیسے بتایا ویسے ہم قبول کرتے ہیں، توقیف کہلاتا ہے یہ، موقوف علیہ، حضور کے فرمانے پر۔ پھر یہ جو آیات ہیں ان کو پھر جمع کیا گیا ہے سورتوں کی شکل میں۔ اب سورت کے لیے بھی لفظ چیپٹر ہم استعمال نہیں کر سکتے، غلط ہے۔ سورت، سور کہتے ہیں فصیل کو، یہ سورہ حدید کے اندر لفظ آئے گا کہ ایک فصیل جو ہے جنت کے ارد گرد کھینچ لی جائے گی، وہ سور جو ہے اسی سے سورت بنا ہے۔ تو پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے شہر بنتے تھے، کس طریقے سے ڈیزائن ہوتے تھے، گردا گرد جو ہے وہ فصیل حفاظت کے لیے، پھر اندر جو ہے مختلف اس کی، یہ مارکیٹ پلیس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حکومت کا کوئی ادارہ ہے وغیرہ۔ یہی معاملہ قرآن مجید کی صورتوں کا ہے۔ یہ در حقیقت ایک فصیل کے اندر ایک معنی اور حکمت اور ہدایت اور علم کا ایک شہر آباد ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے سورتیں صرف 3 آیتوں پر بھی مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، اور سورۃ البقرہ 286 آیتوں پر بھی مشتمل ہے۔ اب اس کے اور اس کے درمیان کتنا فصل ہے، کہاں 286 آیات، پھر 200 آیات والی بھی ہے، 226 27 آیات والی بھی ہے، اور پھر یہ 3 والی بھی ہے، 4 والی بھی ہے، 5 والی بھی ہے۔ سورہ اخلاص 4 آیتیں ہیں۔ اس طریقے سے سورۃ تبت یدا ابی لہب جو ہے سورہ لہب 5 آیتیں ہیں، سورۃ الکافرون 6 آیتیں ہیں۔ تو آیتوں کا جو ہے تو اس معاملے کے اندر بھی یہ معاملہ توقیفی ہے، حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سورت مکمل ہو گئی۔ یہ سورت 286 آیات پر مشتمل ہے، یہ سورت 200 آیات پر مشتمل ہے، یہ سورت جو ہے 3 آیات پر مشتمل ہے، یہ 10 آیات پر مشتمل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے توقیفی ہیں۔ ان سورتوں کو پھر گروپ کیا گیا، جن کو منزل بھی کہتے ہیں اور حزب بھی کہتے ہیں۔ اصل صورت کیا تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو صحابہ کا جو ان کا نصاب ہوتا تھا روزانہ تلاوت کا، وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں پورا قرآن ختم کر لیں، اور یہ رات کی نماز میں، رات کی نماز میں ہر ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا۔ جو قراء تھے صحابہ میں سے، جو صاحب علم تھے، جسے قرآن کے ساتھ جنہیں خصوصی مناسبت تھی، وہ ہر ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے رات کی نماز میں۔ اس کے لیے یہ 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر رات میں ایک منزل بھی اسے کہتے ہیں، ہم لوگ زیادہ منزل کہتے ہیں، عرب لوگ اسے حزب کہتے ہیں، احزاب، 7 احزاب،
ہمارے ہاں وہ منزل منازل کہلاتے ہیں۔ لیکن اس میں عجیب خوبصورتی پیدا ہوئی ہے کہ پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، اسے تو ایک طرف رکھ دیجئے، وہ تو پورے قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کسی ایک حزب کی سورت نہیں۔ اس کے بعد پہلا حزب 3 سورتوں پر مشتمل ہے، بقرہ، آل عمران، نساء۔ دوسرا 5 پر، یہ ایسے سیدھی چڑھے گی۔ تیسرا 7 پر، چوتھا 9 پر، پانچواں 11 پر، چھٹا 13 پر، اور ساتواں جو ہے 65 سورتیں، 13 پنجے 65۔ یہ ایک ترتیب جو ہے، ایک یوں سمجھیے کہ عددی اعتبار سے بھی ایک حسن ہے کہ ایک جیسے کہ سیڑھی بن رہی ہو، 3، 5، 7، 9، 11، 13 اور 65۔ یہ احزاب کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بڑی صورتوں کو تقسیم کیا گیا رکوعوں میں، اس لیے کہ جب نماز میں قرآن مجید پڑھنا ہے تو سورہ بقرہ کوئی رات کی نماز میں تو پڑھ سکتا ہے پوری، وہ تو اپنا ہے، وہ اپنا معاملہ ہے، جتنی بھی ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے۔ فجر کی نماز میں تو نہیں پڑھا جا سکتا نا، تو اب اس کو حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ رکوع جہاں کریں وہاں مضمون کی مناسبت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ مضمون تو چل رہا ہے اور آپ نے رکوع کر دیا، آپ جھک گئے، آپ نے جو ہے کاٹ دیا قرآن مجید کے تسلسل کو اس ضرورت کے تحت۔ لیکن یہ دور صحابہ میں نہیں تھے رکوع، یہ رکوع جو تقسیم ہوئے دور بنو امیہ میں، حجاج ابن یوسف نے یہ کروائے ہیں۔ اگرچہ وہ بہت بدنام آدمی رہا ہے تاریخ میں ہماری، ظالم تھا، جابر تھا، لیکن اس نے یہ کام بہت نیک کیا، اور اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تقسیم کی ہے رکوعوں کی شکل میں۔ واقعتاً ایک بات مکمل ہو جاتی ہے تاکہ وہاں پر اگر رکوع کر دیا جائے تو کہیں بات کا تسلسل ٹوٹتا نہیں۔ یہ بھی گویا کہ دور صحابہ میں نہیں تھا، بعد میں یہ معاملہ ہوا بنو امیہ کے دور میں۔ اس سے اگلا ایک معاملہ ہوا ہے ذرا اور دیر کے بعد، اس کی تاریخ کا میں تعین نہیں کر سکتا کہ کب ہوا ہے، اور وہ پورے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا۔ یہ جو ہے اصل میں مسئلہ، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی نے اس خیال سے کیا کہ اب ہر ہفتے قرآن ختم کرنے والے تو بہت کم لوگ رہ گئے، اب تو ہر مہینے میں بھی قرآن ختم کرنے تو بڑی بات ہے، لہذا ایک ہفتے میں ختم کرنے کے لیے اگر 7 حزب درکار تھے تقسیم، تو ایک مہینے میں 30 پارے ہونے چاہیے، مہینے کے 30 دنوں میں قرآن جو ہے اتنا پڑھ کے ایک پارہ ختم کر لیا جائے۔ لیکن یہ تقسیم جس نے بھی کی ہے بڑی بھونڈی قسم کی تقسیم ہے، اس میں جو صورتیں ہیں ان کی فصیلیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صورت کی ایک آیت جو ہے وہ صرف جو ہے 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری صورت 14ویں پارے میں، سورہ حجر۔ تو یہ تو بڑی بے تکی بات ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس تو قرآن تھا مصحف، اس نے صفحے گنے 30 سے تقسیم کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو تقسیم کر کے اور لگا دیا کہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا پارہ۔ یہ تقسیم جو ہے یہ بہت بعد کی ہے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ عرب ممالک میں جو قرآن مجید کے نسخے چھپتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر کے اندر یہ ہوتا بھی نہیں، پارے کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ترتیب ہے قرآن مجید کی ترکیب، اس کے اجزاء ترکیبی کے حوالے سے۔ اب آخری بات، اگرچہ اندیشہ ہے مجھے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، حال ہی میں یوں کہیے کہ پچھلی صدی کے وسط میں، 20ویں صدی کے وسط میں کچھ غور کرنے والوں نے قرآن مجید کی صورتوں کی ایک اور گروپنگ کی طرف نشاندہی کی ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی، وہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صورتیں مکی آ گئی، پھر کچھ مدنی آ گئی، پھر کچھ مکی آ گئی، پھر کچھ مدنی آ گئی، پھر کچھ مکی آ گئی، پھر کچھ مدنی آ گئی۔ غور کیا تو معلوم ہوا اس طرح بھی 7 گروپ بنتے ہیں۔ یہ گروپ ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپ، ان کا جو ہے معاملہ جو ہے نزول کے اعتبار سے کون سی مکی کون سی مدنی مل کر ایک گروپ بن گیا۔ پہلے گروپ کی مکی سورت صرف سورہ فاتحہ ہے، لیکن وہ وزن کے اعتبار سے پورے قرآن کے برابر ہے، اور 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ پھر دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، انعام، آراف یہ مکیات، انفال اور توبہ یہ مدنیات۔ اس طرح مکی مدنی کے حوالے سے ہو کر بھی 7 گروپ بنتے ہیں قرآن مجید میں۔ ان میں کچھ گروپ چھوٹے بھی ہیں، مثلا آخری منزل جو ہے وہ حزب یا منزل کے اعتبار سے سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ منزلوں کے اس گروپ کے اعتبار سے اس میں 2 گروپ آ جاتے ہیں، گویا کہ 2 پاروں کے، 2.25 پاروں کے گروپ ہیں، لیکن یہ ہے کہ منزل بھی شروع ہوتی ہے، تیسرا گروپ بھی شروع ہوتا ہے۔
ایک جگہ پر آ کر یہ دونوں تقسیمیں مل گئیں، حزب بھی اور مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ بھی۔ اس طرح سورہ قاف پر وہ جو آخری منزل شروع ہو رہی ہے، چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے، 7واں گروپ جو ہے سورۃ الملک سے ہے۔ ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جسے عمود کہتے ہیں۔ اس مضمون کا جو کچھ حصہ، ایک پہلو ہے وہ مکی صورتوں میں آتا ہے اور دوسرا پہلو مدنی صورتوں میں آتا ہے، اور جمع کر دیا گیا۔ اس طرح گویا کہ یہ 7 قرآن ہو گئے، مکی مدنی مجموعے 7۔ یہ ایک دوسرے اعتبار سے ترتیب ہے جس کا چونکہ حوالہ آئے گا بار بار میری گفتگو میں دوران ترجمہ قرآن، تو میں نے ان تمام چیزوں سے ابتدائی واقفیت آپ کو اس وقت کوشش کی ہے کہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ ہر شخص جانتا ہے قرآن حکیم کی اگرچہ مختصر صورتوں میں سے ہے، کل 7 آیات، لیکن عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، پورے قرآن کے لیے جڑ اور بنیاد اور اساس۔ اس کو اساس القرآن بھی کہا گیا ہے۔ یہ الفاتحہ بھی ہے۔ الفاتحہ کس اعتبار سے؟ فتح یفتح کے معنی کھولنا، تو چونکہ قرآن شروع اس سے ہوتا ہے تو دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن سورۃ الفاتحہ۔ الکافیہ بھی اس کا ایک نام ہے، کفایت کرنے والی ہے۔ شافیہ، واقعہ یہ ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر اس سورہ مبارکہ کا عمل کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے 41 مرتبہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک خاص طریقے سے، تو اس کے اندر شفا ہے، اور اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج اس سے ہوتا ہے۔ شافیہ ہے، یہ شفا دینے والی، کافیہ ہے، کفایت کرنے والی، فاتحہ ہے، اوپننگ سورہ آف دی قرآن، ام القرآن ہے، اساس القرآن۔ دوسری بات نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات، سورہ علق کی 5 آیتیں، سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 9 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں، پھر یہ بھی 7 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، لیکن یہ مکمل سورت جو نازل ہوئی حضور پر وہ پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی 7 آیتیں جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے اے نبی آپ کو 7 آیتیں وہ عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی 7 آیات متفق علیہ ہیں، البتہ ایک اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک جن میں کہ امام شافعی بھی شامل ہیں، سورہ فاتحہ بھی اس آیت بسم اللہ بھی اس سورہ فاتحہ کا جز ہے، لہذا وہ گنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین دوسری، الرحمن الرحیم تیسری، مالک یوم الدین چوتھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں، اہدنا الصراط المستقیم 6ٹھی، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کل مل کر یہ ایک آیت بنی اور یہ 7ویں آیت۔ لیکن دوسری طرف ایک رائے یہ ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے آیت بسم اللہ، بلکہ آیت بسم اللہ کسی بھی قرآن مجید کی صورت کا جز نہیں ہے، سوائے ایک کے کہ جہاں وہ متن میں آئی ہے، حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف وہاں وہ اس کا حصہ ہے۔
باقی یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے، یہ ایک رائے ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک پھر جو تقسیم ہوگی، الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں، صراط الذین انعمت علیہم چھٹی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ساتویں۔ بہرحال یہ چونکہ اختلاف ہے، میں نے صرف اختلاف کا ذکر کر دیا ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے وہ پھر جب نماز میں جہری قرات کے اندر تو بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جن کے نزدیک نہیں ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتے ہیں، دل ہی میں پڑھتے ہیں، اور قرات شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے۔ یہ عملی فرق ہے اور اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ ویسے تو کلام اللہ ہے، لیکن یہ تو ایک دعا کی شکل میں ہے۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ سورت جزو لازم ہے نماز کا، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے۔ اس حوالے سے بلکہ سورہ فاتحہ ہی کو الصلاۃ کہا گیا ہے، اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، کچھ قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث قدسی بعد میں سناؤں گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اصل صلاۃ یہی ہے، یہی دعا ہے، در حقیقت یہی صلاۃ ہے، یہی نماز ہے، اصل سورہ فاتحہ۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس میں بھی ایک اختلاف ہے ہمارے ہاں۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یا تو امام جو ہے وقفہ دے دے الحمدللہ رب العالمین، تو مقتدی بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین، اپنے دل میں کہیں، پھر امام کہے الرحمن الرحیم تو پھر مقتدی بھی دل میں کہہ لیں الرحمن الرحیم۔ یہ موقف ہے امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ کہ نماز چاہے جہری ہو اور چاہے سری ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی پڑھے گا، آپ اپنی پڑھیں گے، لازماً پڑھیں گے۔ اس کے بالکل برعکس موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام جب پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے۔ امام اس وقت نمائندے کی حیثیت سے اگر کوئی وفد کہیں جاتا ہے اور اس وفد کا کوئی سربراہ ہے تو وہ جا کر گفتگو وہ سربراہ کرتا ہے، باقی لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ اب اس میں تو ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی کا ہے کہ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر یہ سری ہے، اس میں امام ہے بھی لیکن وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہے، وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ فجر اور مغرب اور عشاء یہ جہری ہے، جس میں سورہ فاتحہ یا کچھ اور قرآن کا حصہ جو ہے پہلی دو آیتوں دو رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے آواز کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے خواہ جہری ہو خواہ سری ہو، ہر صورت میں تمہیں بھی پڑھنی ہے اگر تم مقتدی ہو۔ امام ابو حنیفہ کا برعکس ہو گیا، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو نہ جہری میں نہ سری میں پڑھو ہی نہیں کرو۔ ایک درمیانی مسلک بھی ہے، وہ امام احمد ابن حنبل کا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، میرا عمل اسی موقف پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جہری رکعت ہے تو خود مت پڑھو، سنو۔ عمل ہو جائے گا قرآن مجید کی آیت پر، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خود خاموش رہا کرو اور پوری توجہ سے اسے سنا کرو۔ گویا کہ اس پر عمل ہوگا کہ امام پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ سنیے اس کو۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنی پڑھے آپ اپنی پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین آپ اپنے دل میں پڑھیں۔ یہ درمیانی موقف ہے اور میں نے بہرحال اسی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کے جو میں نے عرض کیا کہ یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تلقین کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ذرا قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے پر اگر غور کریں گے
تو اس سورت کی ایک اور شان سامنے آئے گی۔ قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر انسان اس دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے یہ فطرت لے کر آتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ہر بچہ جو نسل انسانی کا پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت وضعیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جو روح ہے وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ رب سے آئی ہے، لہذا اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ تو جب ایک انسان کی فطرت سلیم رہے، اس میں کجی نہ آئے، پرورٹڈ نہ ہو، پرورشن سے محفوظ رہے، اسے ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، سالم محفوظ فطرت، اس کے اندر کوئی پرورشن نہیں آئی ہے، کجی نہیں آئی۔ اور اب اس فطرت والا انسان جو ہے وہ جب بلوغ کو پہنچتا ہے، عقل کو، اور عقل سلیم بھی اسے مل جاتی ہے، صحیح انداز میں غور کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے امتزاج کے نتیجے میں کچھ بنیادی حقائق جو ہیں ایمانیات کے، وہ انسان پر خود منکشف ہو جاتے ہیں، کوئی وحی اس کو ملے نہ ملے۔ یہ ہے فطرت کا معاملہ، اور یہ ہے قرآن کی حکمت اور فلسفے کا اصول۔ اس کی ایک بڑی شاندار مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی دی گئی۔ وہ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار اور امتی تھے، لیکن حکمت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ فطرت سلیمہ اور قلب سلیم اور عقل سلیم کا امتزاج۔ فطرت بھی محفوظ ہے، پیور سلیم، عقل بھی جو ہے وہ ٹیڑھ کے اندر نہیں چل رہی ہے بلکہ صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر چل رہی ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے جو حکمت پیدا ہوتی ہے، تو وزڈم، جو دانائی انسان کو میسر آتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ پہچان لیتا ہے یہ کائنات اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے، خود بخود نہیں بنی ہے، کریٹر ہے۔ نمبر 2، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا کفو له ولا ضد له ولا ضد له، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، اور اس میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود ہیں۔ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی کمزوری، کوئی ضعف، کوئی احتیاج قطعاً موجود ہے۔ یہ 5 باتیں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے نتیجے میں انسان کے علم میں آتی ہیں، چاہے کسی وحی سے ابھی اسے فیض حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کنفیوشس، چین کا بڑا فلسفی حکیم، ان تمام باتوں کو ماننے والا تھا، حالانکہ وہ نبی تو نہیں تھا۔ نمبر 2، یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ انسانی زندگی جو ہے صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی ایک اور ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس میں اس زندگی کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انسان کو ملے گا۔ نیکیاں کمائی ہے تو ان کی جزا ملے گی، اور بدیاں کمائی ہے تو ان کی سزا ملے گی۔ یہ حقائق ہیں کہ جہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی، پھر اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے، ایک ہے پیدا کرنے والا پروردگار، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، وہ ہستی ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزق دینے والی ہے، وہی مشکل کشا ہے، لہذا اب اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کو مطلوب بنانا چاہیے، اسی کو مقصود بنانا چاہیے۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں۔ البتہ اب آگے مسئلہ آتا میں کیا کروں کیا نہ کروں، اس میں بھی انسان کو جہاں تک انفرادی معاملات ہیں ان کے ضمن میں ایک روشنی اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہے، ضمیر کے اندر، قلب کے اندر، روح کے اندر،
کہ انسان نیکی اور بدی کو جانتا ہے خوب. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے سنوارا، بنایا، درست کیا، اس کو نوک پلک سنواری اور اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا. تو ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے، پڑوسی کو ستانا بہت بری بات ہے، پڑوسی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، یہ انسان کا تقاضا ہے. تو انفرادی سطح پر بھی انسان صحیح اور غلط، حق و باطل میں کچھ نہ کچھ فرق کر لیتا ہے. لیکن اجتماعی زندگی کا معاملہ جب آتا ہے تو اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اعتدال کا راستہ کون سا ہے. اگر عائلی زندگی ہے تو عورت کا مقام کیا ہونا چاہیے، عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے. عورت کو یا تو ملکیت بنا دیا گیا دنیا میں، جیسے بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے ایسے ہی گویا کہ بیوی بھی ملکیت ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے کوئی حقوق ہی نہیں، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس ہی نہیں، اس کے کوئی دستوری حقوق ہی نہیں. وہ کوئی نہ اون کر سکتی ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتی، کچھ بھی نہیں. اور ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ کوئی کلوپیٹرا جو ہے وہ کسی قوم کی جو ہے سربراہ بن کر بیٹھ جائے اور پھر بیڑا غرق کرائے. مصر کا بیڑا جو ہے کلوپیٹرا نے غرق کیا کہ نہیں کیا. تو یہ دو انتہائیں ہیں. عدل کا راستہ کون سا؟ آج ہمیں مغرب میں نظر آ رہا ہے بالکل شانہ بشانہ برابر. نتیجہ کیا نکلا؟ فیملی لائف ختم. اب ون پیرنٹ فیملی ہے. اور بل کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سال 9 پر جو پیغام دیا تھا اپنی قوم کو، اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی عظیم اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. حلال زادہ اور حرام زادہ میں یہی فرق ہے. اگر ماں باپ کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، پروکلیمڈ ہے، ان کا یہ تعلق ہے، تو عمل تو وہی جو میاں بیوی کا ہے اسی سے اولاد ہوئی. لیکن بغیر کسی لیگل میرج کے، بغیر کسی شادی کے بندھن کے اگر ہو رہی ہے تو حرام ہے، وہ حرامی ہے. تو ہمارے ہاں اب جو ہے کیونکہ اکثر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بغیر کسی شادی کے بندھن کے ہو رہے ہیں، لہذا گویا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. ایک قوم کی پرورشن کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے جو بنیادی فارمز ہوتے ہیں ان میں سے باپ کا نام ہی نکال دیا. جیسے آپ اپنے بچے کو لے جا کے داخل کرتے ہیں پہلی جماعت میں، بچے کا نام کیا ہے، فادرز نیم کیا ہے، اس کی پیدائش کی تاریخ کیا، یہ دکھتے کہ نہیں؟ انہوں نے فارموں میں سے فادر کا نام ہی نکال دیا، اس لیے کہ بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے. وہ تو اپنی ماں کے واقف ہے، باپ کے بارے میں کچھ نہیں. لہٰذا وہ فارم کا نام ہی نکال دیا، ماں کا نام لکھو یہاں پہ، کیونکہ ماں تو معلوم ہے، جس نے جنم دیا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ معلوم. اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے درمیان سرمایہ دار کی اپنی مصلحتیں ہیں اور مزدور کی اپنی مصلحت ہے. سرمایہ دار کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مزدور پر کیا بیت رہی ہے، کن مشقتوں میں ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، علامہ اقبال نے کہا ہے. لیکن کیا ہو، سرمایہ کے کیا حقوق ہیں اور لیبر کے کیا حقوق ہیں، توازن کیا ہو، اس میں کیا بیلنس ہو. اسی طرح معاشرہ اور ریاست اور ادھر انفرادی حقوق، انفرادی آزادی، اور ایک ہے معاشرہ اور قوم اور ریاست، اسٹیٹ. کس کے حقوق زیادہ ہوں گے؟ اب ایک فرد کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں مادر ذات برہنہ ہو کر سڑک پر چلوں گا، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ آیا روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی آزادی پر قدغن تو ہو جائے گی نا. اگر کہا جائے نہیں نکل سکتے تم، تو آزادی تو نہیں رہی، وہ مادر پدر آزادی تو ختم ہو جائے گی. تو ظاہر بات ہے کہ ریاست، اسٹیٹ اور معاشرہ، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ نارمز ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں، قوانین ہیں. وہ چاہتی ہے کہ ان کی پابندی کی جائے. اس کے لیے پابندی کرانے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہوں، اتھارٹی ہو. دوسری طرف عوام کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں سارا معاملہ اپنا ہونا چاہیے، ہمارے حقوق. اس میں اعتدال کا راستہ کون سا ہے؟ یہ ہے وہ پرابلم کہ جس میں انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے، پروردگار میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا.
میں نے تجھے پہچان لیا، میں نے یہ بھی جان لیا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہوگا اور مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی، اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ تیری ہی بندگی کرنی چاہیے، تیری ہی اطاعت کرنی چاہیے، تیرے ہی حکم پر چلنا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ میرا نفس تو مجھے اکساتا ہے، لیکن جس چیز کے لیے میرے نفس نے مجھے اکسایا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں، صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ فوری طور پر تو مجھے اس سے مسرت حاصل ہو رہی ہے، فوری طور پر تو مجھے اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے، فوری طور پر منفعت پہنچ رہی ہے۔ ان دی لانگ رن معاشرے کے لیے، خود میرے لیے یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن اے اللہ میں نہیں جانتا، تو بتا، ہدایت دے مجھے راستہ دکھا، سیدھا راستہ، درمیانی راستہ، بیلنس راستہ، جو متوازن ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں عدل ہو، قسط ہو، جس میں کسی کے حقوق جو ہے وہ نہ دبے اور کوئی جو ہے جابر بن کر مسلط نہ ہو جائے، جس میں نہ کوئی ریپریشن ہو، نہ کوئی اکنامک ایکسپلائٹیشن ہو، نہ کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہو۔ ان تینوں چیزوں سے پاک ایک صراط مستقیم، اے رب وہ میں اپنے ذہن سے نہیں تلاش کر سکتا، میرے فیصلے جو ہے فالٹی ہوں گے، غلط ہو جائیں گے، تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے۔ یہ ہے مقام، یعنی یوں سمجھیے کہ پس منظر میں ایک شخص ہے جس نے اپنی جو سلامتی طبع ہے، سلامتی فطرت ہے، سلامتی عقل ہے، اس کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی طے کر لیا کہ راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی کا، لیکن اس کے بعد اسے احتیاج محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے بتایا جائے میں دائیں جاؤں بائیں جاؤں، رائٹ سائڈ کو مڑوں بائیں کو مڑوں، یہ مجھے نہیں معلوم، قدم قدم پر چوراہے آ رہے ہیں، تراہے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان میں سے ایک ہی راستہ ہوگا جو سیدھا لے کر جائے گا منزل مقصود تک۔ کہیں میں غلط موڑ مڑ گیا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رستم کے خار از پاکشم محمل نہار شد از نظر، یک لحظہ غافل گشتم و صد سال راہم دور شد۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک راستے سے آپ ذرا سے کج ہو گئے تو جتنے آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس صراط مستقیم سے آپ کا فاصلہ یہاں تو 10 ڈگری کا اینگل تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن یہ 10 ڈگری کا اینگل کھلتا چلا جائے گا اور صراط مستقیم سے آپ دور سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ شخص ہے پس منظر میں، گویا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے اللہ کرے کہ ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہوں، ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو، اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی رحمانیت پر ایمان، اللہ کے مالک یوم الدین ہونے پر ایمان، یہ بھی ہمارا عزم ہو اور طے شدہ ہمارا فیصلہ ہو کہ اسی کی بندگی کرنی ہے، اور پھر دستے سوال دراز کریں اس کے سامنے، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما۔ دیکھیے اب یہ جو ہے اس کا اسلوب، اس کے حوالے سے اب میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کے آیات کے حوالے سے اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، درمیان کی چوتھی آیت جو ہے اس میں ایک ہینڈ شیک ہے، گویا کہ اللہ کا اور بندے کا۔ یہ نوٹس کر لیجیے، پہلی 3 آیات کیا ہیں؟ جہاں تک انسان پہنچ گیا ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، کل ثنا، کل حمد، سزاوار حقیقی اللہ ہے۔ جو اب دیکھیے یہ 3 آیتیں مل کر جملہ ایک بنتی ہیں، تقسیم بڑی خوبصورت ہے گرامر کے اعتبار سے بھی۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور جملہ ایک بنتا، آیتیں 3 ہیں۔ الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ خبر، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کے لیے، للہ اس کا کی خبر ہو گئی۔ اب وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے،
پرورش کنندہ ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ اسی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اسی لیے زیر لگ رہا ہے ان پر۔ الحمدللہ ہے، لام کا اثر ہوا اللہ پر، للہ ہے، اب یہی چل رہا ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ گویا کہ ایک جملہ چلا آ رہا ہے، کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے اور پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، آیت بسم اللہ میں بھی یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، بلکہ 3 نام ہیں اللہ کے۔ یہ اللہ سب سے پہلا نام ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، یہ بھی ایک صفاتی نام ہے۔ الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ بن گیا، لیکن بہرحال اللہ کا نام جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور سب سے زیادہ معروف عرب میں یہی نام تھا۔ جب قرآن نے رحمان کا تذکرہ کرنا شروع کیا وہ حیران ہوئے، یہ رحمان کون ہے؟ من رحمان؟ تب یہ کہا گیا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ کیا فرق پڑتا ہے، اسے اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، بس یہ جان لو کہ جسے پکار رہے ہو اس کے تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام صفات اسی کی ذات میں موجود ہیں۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ لیکن یہ کہ اللہ کے بعد اللہ کے 3 معنی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کر سکوں، لیکن یہ کہ ایک عوام کے نزدیک اللہ سے مراد کیا ہے؟ حاجت روا، جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے تکلیف میں، مصیبت میں، مشکلات میں، رزق کے لیے اور چیزوں کے لیے جس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ۔ ایک وہ ہے اللہ کہ جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے صوفیاء کرام کا تصور الہ، اور ایک ہے فلاسفہ کا تصور الہ، وہ کہ جس کی کنہ سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو یہ 3 معنی ہیں اس مادے کے اندر، الہ یا الہو کے اندر، وہ ہستی کے جس کی طرف رجوع کیا جائے اپنی تکلیف کے رفع کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، نمبر 2 جس سے انتہائی محبت، اور نمبر 3 جس کی ہستی کا ادراک، جس کی کنہ جو ہے وہ ہماری فہم سے، ہمارے تصور سے ما وراء وراء الورا ثم وراء الورا۔ الرحمن الرحیم، اب یہ رحمت سے 2 اللہ کے اسماء ہیں، الرحمن الرحیم، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر، اس کے اندر جو مبالغے کی یہ کیفیت، انتہائی رحم کرنے والا، اس لیے کہ عرب جو ہے جب اس وزن پر کوئی لفظ لاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت شدت، غضبان، غصے میں لال ببو کا ہوا ویسا، غضبان آصفہ۔ حضرت موسیٰ کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں، قرآن میں پڑھیں گے ہم جب آئے گا وقت۔ عطشان، انا عطشان، میں پیاس سے بھرا جا رہا ہوں، جوعان، میں بھوک سے بھرا جا رہا ہوں۔ تو رحمان جس کی رحمت جو ہے چھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ فعیل صفت مشبہ ہے، جب کوئی صفت کسی کی ذات میں مستقل ہو جائے، دائم ہو جائے تو وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ اس کی رحمت چھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور اس کی رحمت میں دوام ہے، مستقل ہے، دریا کی طرح رواں دواں ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ تعالی کی رحمت کی بیک وقت موجود ہیں۔ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ایک مثال سے۔ فرض کیجئے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ تو مر گئی بیچاری، دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور پتہ بھی نہیں کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ہر شخص کا دل پسیج جائے گا، اور ہر شخص چاہے گا اس بچے کی اب کفالت میں اپنے ذمے دے دوں۔ یہ بچہ اب رہ گیا ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں رہا، کوئی پرورش کرنے والا نہیں۔ ذرا سی بھی طبیعت کے اندر اگر نیکی ہے تو ہر شخص چاہے گا کہ میں اسے لے لوں اور اس کی پرورش کو ذمہ داری میں اٹھا لوں۔ لیکن ہو سکتا ہے
کہ وہ جذبات کے جوش میں آپ یہ کام تو کر جائیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو جائے یہ میں خام خواہ ایک ذمہ داری جو ہے لے بیٹھا، یہ بوجھ ہے جو میں نے اپنے اوپر طاری کر لیا، تو ہمارا وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مستقل اور دائم نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے، دونوں چیزیں بیک وقت موجود۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، مختار مطلق ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کسی کی کوئی وہاں سفارش نہیں چلے گی، کسی کا زور نہیں چلے گا، کوئی دے دلا کے نہیں چھوٹ سکو گے، کوئی مدد نہیں ملے گی، مطلقاً لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ بادشاہی ہے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور چھایا ہوا ہے پوری کائنات کے اوپر۔ مالک یوم الدین، اب دیکھیے یہ ایک جملہ مکمل ہوا گرامر کی روح سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل حمد و ثنا اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور جو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے، مالک ہے، مالک حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ اس کے بعد وہ ہینڈ شیک ہے، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس میں یہ جو کا ہے، جو اس کا مفعول ہے اس کو پہلے لے آیا، ایاک نعبد، اس میں حصر کا مضمون، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اور فعل مضارع میں آپ کو معلوم ہے عربی میں حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اب اس میں جو میں نے یہ ہینڈ شیک کہا تھا، جو میں بعد میں جو حدیث قدسی آپ کو سناؤں گا اس سے آپ کو اس ہینڈ شیک کا صحیح تصور سامنے آئے گا، لیکن یہاں جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ فیصلہ تو کر لینا آسان ہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کروں گا، لیکن اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اب جو تقاضے ہیں اللہ کی بندگی کے ان کو پورا کرنا آسان نہیں، لہذا فوراً اللہ کی پناہ میں اللہ تیری ہی مدد چاہتا ہوں، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، تیری ہی بندگی کروں گا، وعدہ کر رہا ہوں، لیکن تیری مدد تو مجھے اگر، اسی لیے دیکھیے وہ جو حضور کے جو معصورہ جو ہے آپ کے اذکار، تو ہر نماز کے بعد آپ کا ایک ذکر یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، اور حسن عبادت، اچھی بندگی تیری بجا لاؤں، تیری مدد کے بغیر میں نہیں کر سکوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیفیت خاص طور پر جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کے اوپر طاری ہونی چاہیے کہ پہلے کب کبھی طاری ہو جائے، ایاک نعبد، آسان کام نہیں ہے یہ، اے اللہ میں وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اے اللہ میں تیری جناب میں اقرار کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں محتاج ہوں تیری مدد کا، تیری طرف سے توفیق ہوگی، تحصیل ہوگی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی، تب ہی میں کر سکوں گا، ورنہ نہیں۔ اب اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت ایک ہے، جملے دو ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ 3 آیتیں جملہ ایک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1۔ اب یہ آیت ایک ہے، ایاک نعبد و مکمل جملہ ہے، جملہ ایک فعلیہ خبریہ، ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے، بیچ میں حرف واو ہے، واو جوڑتا ہے نا، اس سے پہلے حرف واو نہیں آیا، نوٹ کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، والرحمن والرحیم نہیں آیا، الرحمن الرحیم، ومالک یوم الدین نہیں آیا، مالک یوم الدین، کوئی حرف عطف نہیں آیا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے۔ یہاں حرف عطف آ گیا، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہمارا سارا دار و مدار اور توکل اگر ہے تو تیری مدد کے سہارے پر۔ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ تیری بندگی کروں گا۔ جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں،
اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ واقعہ یہ کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے، کتنی بڑی بڑی باتیں میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں۔ اے اللہ میں صرف تیری ہی مدد چاہتا ہوں۔ ہم تو نہ معلوم کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کس کے سامنے جبہ سائی کرتے ہیں، کس کس کے سامنے اپنی جو عزت نفس ہے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ پھر نخلا ہوا نسلوں کو میں جو بھی تیری نافرمانی کرے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ترک کر دیتے ہیں، ترک تعلق کر دیتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں کسی سے ترک تعلق، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، کیا کریں؟ وہ اپنا عمل جانے، میں اپنا عمل جانوں، ہمارا طرز عمل تو یہ ہے۔ تو کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کے اندر، اور وہ پورا دعویٰ جو ہے اس ایک جملے میں ایاک نعبد، پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے فوری طور پر جو ہے آپ کے سامنے کیفیت آ جانی چاہیے، اے اللہ میں کر سکوں گا، ایاک نستعین، بشرطے کہ تیری مدد شامل حال۔ اب دیکھیے یہ ایاک نستعین کی تشریح ہے جو آخری 3 آیتوں میں، اور یہ پھر ایک جملہ بنتا ہے۔ کیا مدد چاہیے مجھے؟ پیسہ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، اے اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو تراہے چوراہے آ جاتے ہیں زندگی میں، مختلف معاملات میں طے نہیں کر سکتا میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اے اللہ اس میں سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے، اور ہدایت جو ہے ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، ہدایت یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا آخری مرتبہ یہ بھی ہے کہ انگلی پکڑ کر چلایا جائے، جیسے بچوں کو لے کر آپ چلتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ، اے اللہ سیدھے راستے پر ہمارے سینے کو کھول دے۔ واشرح صدورنا للاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے ایمان کی روشنی سے، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، ہمیں انشراح صدر ہو جائے اس پر، اور پھر یہ کہ ہمیں چلا اس راستے کے اوپر۔ تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس صراط المستقیم کی وضاحت ہے آگے، جیسے وہاں تھا للہ رب العالمین، للہ کی وضاحت تھی، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں صراط مستقیم کی وضاحت ہے، ایک مثبت انداز میں، ایک منفی انداز میں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ یہ جا کر سورہ نساء میں آیت میں مضمون کھلے گا، وہ کون ہیں؟ چار ہیں منعم علیہم، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ تو مثبت بات ہو گئی۔ منفی غیر المغضوب علیہم، نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ جو لوگ راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کی نیت غلط نہیں ہوتی لیکن وہ غلو کر کے جذبات میں آ کر کو غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہے ضال، گمراہ، نیت خراب نہیں تھی۔ چنانچہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود، اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت موجود تھی، لیکن شرارت نفس، تکبر، اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر پڑے، وہ مغضوب علیہم ہیں۔ نصارہ ضالین ہیں، انہوں نے صرف غلو کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ نعت گو جو ہوتے ہیں، نعت خواں جو ہوتے ہیں، پھر حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، یہ مبالغہ ہوتا ہے نیک نیت سے، محبت حب رسول ہی کے تحت کر رہے ہیں نا، تو اسی لیے انہوں نے حب رسول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے شیعہ بھائی ان میں سے بعض لوگ جو ہیں حضرت علی کو خدا ہی بنا بیٹھے، بیٹا بھی نہیں خدا، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ غالب کا، ذات خدا سے جدا نہیں علی۔ بہرحال یہ غلو ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا لا تغلو فی دینکم، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام کرو، لیکن بہرحال گمراہ ہے۔ تو اللہ ان سب کے راستے سے ہمیں بچا کر سیدھا راستہ
جو صدیقین کا، انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، اس پر چلا۔ اب میں آخر میں صرف کیونکہ چند منٹ رہ گئے ہیں وہ حدیث قدسی آپ کو سناتا ہوں، وہ گویا کہ میری پوری گفتگو کا جو ہے لب لباب اور خلاصہ اس میں آ جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں حضور فرمائے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اب وہ قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن تو نہیں ہے، لیکن حضور فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، تو گویا کہ کلام تو اللہ کا ہوا ہی ہے، تو اس کو اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ایک عام حدیث ہے جو حضور اپنی طرف سے وہ بات کہہ رہے ہیں، اور ایک بات ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے، تو حدیث قدسی ہے یہ۔ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین برابر برابر دو نصفوں میں تقسیم کر دیا۔ قسمت الصلاۃ، الصلاۃ میں نے کہا تھا، الصلاۃ سورہ فاتحہ جو ہے وہی صلاۃ ہے، اس حدیث سے وہ بات واضح ہو گئی، اس لیے کہ اب ساری گفتگو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہوگی۔ تو اصل صلاۃ جو ہے روح نماز، بلکہ لب لباب نماز کا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، آدھا، فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سال، تو اس کا آدھا حصہ تو میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا، گرانٹڈ۔ اگر نماز ادا کی جائے گہرے شعور کے ساتھ اور قلب کی گہرائیوں سے یہ الفاظ سورہ فاتحہ کے نکل رہے ہیں، تو دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی منظوری، اس کی مقبولیت، اس کی قبولیت کا جو اعلان ہوتا ہے۔ اب اس کی شرح کی حضور نے خود صلی اللہ علیہ وسلم، اذا یقول العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ تعالیٰ، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا بیان کیا۔ اور جب وَيَقُولُ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، یقول اللہ تعالیٰ اثنا علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یہ تینوں آیتیں ایک ہو گئیں، اللہ کے لیے حمد بھی اس کے لیے، اور تمجید بھی اس کے لیے، اور ثنا بھی اس کے لیے۔ وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یقول اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ اس کو میں نے کہا تھا ہینڈ شیک۔ بندے کی طرف سے کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا۔ اللہ کی طرف سے اعانت، مدد، وہ اللہ کی طرف سے، یہ ہے ہینڈ شیک اللہ کے ساتھ۔ یہ ہے در حقیقت وہ نماز کا درمیانی اور مرکزی حصہ، اہم ترین حصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن دیکھیے دو برابر برابر حصوں میں تقسیم تبھی ہو سکتا تھا جب یہ چوتھی آیت دو حصوں میں تقسیم ہو سکے، ورنہ تین آیتیں پہلی ہیں، تین آخری ہیں۔ یہ درمیانی آیت اگر برابر تقسیم نہ ہو سکے تو دو برابر حصوں میں سورت تقسیم نہیں ہوتی۔ اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں ہے۔ اس حدیث قدسی میں آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ شرح جو ہوئی ہے اذا یقول العبد الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، واذا یقول العبد الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، ویقول العبد مالک یوم الدین، یقول اللہ تعالی اثنا علی عبدی، واذا یقول العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یقول اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے اعانت طلب کی ہے، مدد چاہیے، میں نے دی، گرانٹڈ۔ اس کے بعد وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ، اس کے بعد حضور نے بقیہ تین آیتوں کو صرف ایک جملے میں لے لیا۔ وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، يقول اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ ہدایت میں نے دینی ہے اپنے بندے کو، اور ہدایت اس راستے کی دینی ہے جو سیدھا ہے، اور اس راستے کی دینی ہے جس پر کہ
میرے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین چلتے رہے، اور بچانا ہے ان تمام غلط راستوں سے جن پر کہ مغضوب علیہم جو ہیں وہ چلے یا ضالین چلے۔ یہ میرے ذمے ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کا حق ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور جو میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا میں نے اسے عطا کر دیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔